اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ ایک روایت میں تین طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کریں، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ احمد بن حنبل: جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قرب کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خدا بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم نیکی کو کبھی ترک نہ کریں گے تاکہ وہ نیکی پر ہنستا رہے؟ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال، نا امید اور ڈرنے والے ہوتے ہو، پس وہ ہنسنے لگتا ہے، تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا بال، بکھرے ہوئے ناخن بڑے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بھی چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں، میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اگر استطاعت تھی، مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالحرب میں ہوا اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے، تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دانا پر ہی ہر حج فرض ہوتا ہے، مجنوں پر نہیں، آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک
तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो उसके लिए रोज़े क़यामत तक उम्रा करने का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जिहाद के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए क़यामत तक जिहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरा मौका जब अल्लाह पाक को हंसी आती है, जब मुकब्बिर तकबीर कहे और लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़र ऊला में जगह मिले, हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। उस वक्त अल्लाह ताला को हंसी आती है कि ये जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आए हैं, इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रही, ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं, ये हमारा दरबार जान कर आए हैं, ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाएं उतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। तीसरा मौका फरमाया गया कि खुदा खामंद और बीवी जब सो रहे हैं, अचानक खामंद की आंख खुली और दिल ने चाहा कि तहज्जुद पढ़ लूँ। फिर उसने बीवी के मुंह पर पानी का छींटा मारा और वो घबरा कर उठी। फिर उसने कहा कि क्या मुसीबत आई है? खामंद ने कहा कि 2 रकात नफल पढ़ लो, तहज्जुद का वक्त है। उस वक्त अल्लाह ताला को हंसी आती है कि ये इसकी महबूबा है, इसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी, एकदम घबरा के उठी कि कहीं बारिश तो नहीं आ गई। खामंद ने कहा कि बारिश तो नहीं, मगर 2 रकात नफिल तहज्जुद पढ़ ले। तो बीवी आगे से कहती है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे 2 रकात नफिल तहज्जुद पढ़ने की तौफीक हो गई। अब ये बात भी हो सकती है कि बीवी ने खामंद के मुंह पर छींटे मार दिए और वो हड़बड़ा के उठा, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला को हंसी आती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें दर्जात को बुलंद होने का बाइस हैं और अल्लाह की इंतहाई रज़ा का वक्त है, उस वास्ते इसको हंसी से ताबीर किया गया। तो ये जो फरमाया गया कि जब रात तन्हाई में गुजार रहते हैं तो कभी सजदा रकू में और कभी तिलावत में है, तो इस पर अल्लाह ताला को हंसी आती है कि कोई देखने वाला नहीं, किसी को यूँ नहीं कह सकते कि देखो मैं बड़ा आबिद और जाहिद हूँ, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं उठा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को दिखाने और उसकी रज़ा के लिए उठा है। अल्लाह फरमाते हैं मैं करीम हूँ, बख्शता हूँ और मग़फ़िरत करता हूँ। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमें गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।